थोड़ी सी अगर ऑर्डर हो हाउस में जनाब, जनाब ऑर्डर सर, ऑर्डर इन द हाउस। अख्तर हुसैन, आप जब यहाँ बैठे होते हैं सर, एक अहम मसला बलूचिस्तान को इस वक्त पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे मैं तवज्जो दिलाना चाहता हूँ, मबजूल है। आपने आज का अखबार देखा होगा, बलूचिस्तान में जो है हुकूमत बलूचिस्तान ने इस ईवान को, इस फोरम को एतमाद में लिए बगैर बलूचिस्तान के 3 अहम अजला, बिलखुसूस जिसमें ग्वादर शामिल है, लसबेला शामिल है, ये बलूचिस्तान का बैकबोन है, ये बलूचिस्तान की रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। इन 2-3 अजला में से जो है जितनी भी लेवीज है उसको ख़त्म करने, यानी बी एरिया को ख़त्म करके ए में जम करने का फैसला किया है। अख्तर साहब 1 मिनट के लिए प्लीज, थोड़ी सी ऑर्डर हाउस में चाहिए। इसमें जनाबे वाला, कल के आपके कैबिनेट के इजलास में अगर आप थे तो एक फैसला किया गया है कि जी बलूचिस्तान का जो तारीखी लेवीज है उसको दोबारा से एक दफा बलूचिस्तान में जो है खत्म करके पुलिस में जम करने की कोशिश की जा रही है, यानी बलूचिस्तान के बी एरियाज को ए एरियाज में मर्ज किया जा रहा है। इसमें 2 चीजें हैं जनाब वाला। नंबर 1, एक तो समझना चाहिए ए और बी की तफरीक किस लिए है। ये पुलिस और लेवीज की तफरीक नहीं है। मैं आपको ये बताना चाहता हूं, ए और बी की तफरीक इसलिए है कि ए एरिया जो है वो एरिया हुआ करते थे जिसमें हुकूमत पाकिस्तान ने अपने शहरियों को तमाम तर सहूलियात फराम की हो, तालीम दी हो, रोजगार दी हो, सड़कें दी हो, बिजली दी हो, अच्छा सा पूरा सोसाइटी और माशरा जो एक तरक्की याफ्ता माशरे की जरूरत है। अगर आपने दिया हुआ है तो उसको ए एरिया डिक्लेयर किया जाता है। सिर्फ पुलिस के बैज लगाने से और लेवीज के बैज लगाने से ए और बी एरिया की तफरीक नहीं होती। दूसरी बात यह है कि जनाबे वाला बलूचिस्तान के कुछ तारीखी स्ट्रक्चर्स हैं, बलूचिस्तान के कुछ तारीखी इदारे और साख्त है। बलूचिस्तान लेवीज जो है कि किसी हमारी हुकूमत ने नहीं बनाया कि हम सुबह बैठे एक लेवीज का वो बनाएं, निजाम बनाएं और अगले दिन लेवीज के निजाम को खत्म करें। मैं इसके थोड़े से तारीखी पस मंजर में जाऊंगा जनाबे वाला। 1867 में जब सर रॉबर्ट संडेमन डेरा गाजी खान में डिप्टी कर 40,000 पुलिस वाले, 28 अरब रुपए का कॉस्ट। ये किसी अंधे बहरे को भी पता है कि कौन सा सस्ता है, कहेगा लेवीज सस्ता है। 90% इरा के, ये तो किसी गुंगे बहरे को बता दे। अमेरिका में, कनाडा में, अभी मैं अफ्रीका में आया हूं, नए कॉन्स्टिट्यूशन दुनिया में बन रहे हैं। पुलिस का रोल खत्म हो गया है, पैरामिलिट्री फोर्सेस का खत्म हो गया है। हमारे यहां बलूचिस्तान गरीब तरीन सूबा है, लेकिन आपके लॉ एंड ऑर्डर का, आपके अमन और अमान का, आपके जो है मिनिस्ट्री ऑफ आपके होम और ट्राइबल अफेयर्स का बजट इस वक्त सबसे ज्यादा है, जो 66 अरब रुपए तक जाके पहुंच गया है। आपके एजुकेशन का बजट 30-35 अरब रुपए तक नहीं है, लेकिन ये सारे कांचे काते जो सारे आप डालें, बलूचिस्तान में लॉ एंड होम डिपार्टमेंट का बजट वो 66 अरब रुपए तक पहुंच गया है। ये गरीब सूबा बर्दाश्त कर सकता है इस तरह के तजर्बात, इस तरह के ड्रामे? लिहाजा जनाबे वाला मैं आपके तवज्जुद से ये आपको कहता हूं कि आप ये रूलिंग दें कि ये आपके बिल, ये आपकी इस हाउस की मिल्कियत है। लिहाजा लेवीज के हवाले से जो फैसला कैबिनेट में किया गया है वो इस बिल के बलूचिस्तान के तारीखी सकाफती इदारों की तबाही के हवाले से एक फैसला है। इसको इस असम्बली में लाके ज़ेर बहस लाया जाए। अगर आप इसके हक में अक्सरियत में इस हाउस से पास करें ताकि लोगों को पता चले कि बलूचिस्तान के तारीखी इदारों को तबाह करने और बलूचिस्तान के गरीब अवाम पे बोझ डालने वाले कौन हैं। आप तशरीफ रखिए, मैं कैबिनेट मेंबर से इस बारे में हम लोग। शुक्रिया जनाब स्पीकर। स्पीकर साहब, हमारे नवीद बलोच साहब, निगरान वजीर PHE अफसल गैलरी में बैठे, मैं इस ऐवान की तरफ से खुशामदीद कहता हूँ। जी, अमीर नवीद कलमती को बलूचिस्तान असम्बली मुख्तसर 2 मिनट सिर्फ बात करें। 2 मिनट बात करें। मिठा खान काकड़ साहब, काकड़ साहब 2 मिनट तशरीफ रखिए। असगर तरीन साहब 2 मिनट सिर्फ बात करेंगे, फिर आप जवाब दें। बहुत शुक्रिया। मैंगल साहब, आप लोगों ने बात कर ली इस पर, आपके पार्टी सना बलोच साहब ने इस पर तफसीली बात कर ली। मेहरबानी करें आप। सरदार दानन गाय पे पपश्तो दरता वक खबर अदा शिदा
سردار یار آپ پھر سردار صاحب سے پتہ کرو خبر داشدہ نہ پاکستان پولیس پر گاڑا خستی دی پشتو بولنے کی اجازت تو نہیں, آپ اردو میں بات یار وہ کریں. ہے کیوں نہیں یار اردو میں بات کریں, سمجھ سب کو آ جائے گی. دیکھو بات سنو بات ایسے سردار صاحب ایک منٹ نہیں ابھی تو میں نہیں ابھی نہیں کرتا ہوں میں بات سن سردار صاحب چلو میں اردو میں کروں گا اب یار پشتو یا سکشن خدا کے زیر طرح تاول لگے دیکھیے نا ولا کول لگے زیر صاحب. دا علاقہ پریز دا خبر کرد نارو 2 منٹ بل چاہتا نو کی بخبل لگی آئی وہ اس کے لیے نہیں کر سکتے, اس کے لیے اسپیکر سے اجازت لینی پڑے گی. چلو اردو میں کریں گے چلو چھوڑ آپ تشریف لیں. آپ پشتو میں لکھنوں خبر داشتا دا پاکستان نہ پولیس پر غاڑا خسی دی نہ لیویز پر غاڑا خسی او دا اپوزیشن دا والا خوار وخکار دا غای خالق سطح ہوا ہوکی سار خلاص اردو میں بات کریں تاکہ سب کو سمجھ آ جائے. یار یہ سار پھر دوبارہ پتہ کریں اس خبر داشتا جناب اسپیکر خبر داشتا ولا کلا پولیس باندې ملک راو ګرځي یا په لیویز باندې راو ګرځي او سرکاري فیصله کړې ده تاسو یاسته چې لیویز دور پسمانده دی هلته پروت دی نه ګوټونه سته نه څه پولیس ته د پولیس ګوټونه هم سته ورده هم صحیح ده نور یو ټریننګ هم صحیح دی نو بیا څه دور بعده خبره خو نه ده که یو ځای په پولیس کې کنورټ شو اسمان خو نه دی نړېدلی هلته به حالات دغه شي یو منټ یو به ماته اوس مقرره کوئ کښېنئ ور خبره وارئ قرآن کی تاجہ بدل زبا وغیرہ کیا گورا آئندہ کے لیے آپ بات کریں گے ہم آپ کو موقع نہیں دیں گے 2 منٹ تشریف رکھیں. میری بات چھوڑ دو میری بات سنو میری بات چھوڑو اس خبر دادا شدونی مسئلہ والا کی کہ پولیس را گئی ہم خیر خیرت دی پاکستان خالق دی کلیوی زون دا پاکستان خالق دی زمر ہاس ہوئی پکار دی سکار ہوکی دا پولیس یاو دای پکی صحیح دی نوری ندی صحیح سی دا غوی ڈسپلن ستا دا غوی ټریننګ ستا چې پر کوم ځای باندې سیلر د خلکو سترګې ځینې سوځي د لیویز لوالا د خو مشم نه الوایي تاسو ته پته ده بله شپه ما ورته وویل زه پر سوله پورې وتم مال ورور مې دا ژمنه شپې م خلک وایي خدای خو بل رستا وزلې از لکه بل رسې مړه برنای زما دغه ورغلی دي ډي سي ورغلی 3 ویته داسې سرونه لګولي دي هغه موټر ته اچولي دي په تاړه کې بند کړي نو دغه لیویز والا څه وار جوړېږي دا دوی خبرې پسې جوړې کړي خیر خیرت یوه پېښه مړه ده سوې چارې لیویز ته ورکوي هلته د لیویز ته سرکار ورکړي چارې پولیس ته ورکوي هلته د پولیس ته ورکړي دوی خبره نه ده پاکستان په دغه نه راګرځي مهرباني السلام علیکم لیویز کو کابینہ نے منظوری دی پولیس میں ضم کرنے کی ختم کرنے کی نہیں ضم کیا گیا جناب اسپیکر صاحب آپ کو بھی پتہ ہے اس معزز ایوان کو بھی پتہ ہے کہ بلوچستان کے کیا حالات تھے اور پچھلے دنوں کیا کیا واقعات ہوئے اس میں کوئی شک نہیں کہ لیویز فورس صدیوں سے انگریز کے دور میں پاکستان بننے سے پہلے فیڈرل لیویز کی صورت میں مقامی لیویز کی صورت میں وجود رکھتی تھی جہاں تک پولیس کا سوال ہے ہم نہیں سمجھتے کہ وہ اتنے قابل اتنے بہادر وہ بھی اسی دھرتی کے ہیں لیویز بھی اسی دھرتی کی ہے اور سب سے زیادہ تو وکٹمائز مجھے پولیس نے کیا پچھلی حکومت میں چادر چار دیواری یہ سب انہوں نے سب حدیں پھلانگ لی 2014 سے لے کر 2018 تک آج بھی میری گاڑیاں ناحق ناجائز رجسٹرڈ گاڑیاں پڑی ہوئی ہیں تھانوں میں مسئلہ ہماری گورنمنٹ کے لیے بند یہ رہا تھا اچھا اس سے پہلے میں گزارش کروں کہ جیسے میرے دوست نے کہا کہ یہ کریڈٹ اس حکومت کو جاتا ہے کہ جو سیکریٹریٹ میں ہمارا اجلاس ہوا جیسے ان دوستوں نے کہا ہمارے سی ایم صاحب نے میرے قائد نے یہ پہلا سٹیپ لیا کہ لیویز کو ہم جدید ترین آلات ٹریننگ
اور جو اسکل ہوتی ہے ہم کریں گے. اور اس سلسلے میں انہوں نے اقدامات کیے جن کا نصراللہ خان نے ذکر کیا. انٹیلیجنس ونگ بن گیا, QRF بن گئی, اس کے علاوہ جدید وائرلیس سسٹم, بلکہ جو ISI کے پاس ہوتا تھا لوکیشن ڈیٹیکٹر, وہ آج ہمیں فخر ہے کہ ہماری حکومت نے لیویز کو پرووائڈ کیا ہے. ایریا اس کا آلریڈی پولیس میں ہے. گوادر ڈسٹرکٹ ہے, جیونی اور اس کے ملک کا چند جگہیں, باقی ساری پولیس اور باقی آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ فورسز اور سلسلہ ہے کیا ہے. تو یہ کوئی اتنا خدا نخواستہ اتنا بڑا قدم ہم نے نہ بلوچستان کو بیچا ہے, نہ ہم نے بلوچستان کا کسی اور پہ سودا کیا ہے. اگر لیویز کو ہم نے پولیس میں ضم کیا تو پولیس کون ہے؟ پولیس بھی اسی دھرتی کی ہے, اسی دھرتی کے سپوت پولیس میں ہیں, ماں سوائے چند ایک کالی بھیڑوں کے, باقی تو سب ادھر کے ہیں. تو وہی لیویز والا, اسی کی سینیورٹی, اسی کا سارا سلسلہ, اسی کا وہی احترام. انشاءاللہ ہم گارنٹی دیتے ہیں, آپ کو صوبائی حکومت گارنٹی دیتی ہے کہ اس کی ہر چیز کا تحفظ کیا جائے گا, نہ ان کو نوکریوں سے نکالا جائے گا, نہ وہ باضابطہ ایک فورس سے دوسری فورس, آپ کے BC سے پولیس, پولیس سے BC, 2 نام ہیں. اس پہ تو کبھی کسی نے نہیں کہا کہ 5 BC والے ڈسٹرکٹ پولیس میں کیسے چلے گئے, یا 10 ڈسٹرکٹ پولیس والے BC میں کیسے آ گئے. آج اس کو اتنا سیریس ایشو نہیں ہے. میرے اپوزیشن سے گزارش ہے, اور بات کرنے دے سر, اختر جان مجھے بات کرنے. سردار صاحب تھوڑی سی مختصر کر لیں. تو گزارش یہ ہے کہ لیویز بھی ہماری ایک فورس ہے, قربانی دی فورس ہے. چند دن پہلے لال کٹائی میں جو لیویز نے قربانی دی ہے, جو شہید ہوئے ہیں, ان کا کوئی ازالہ نہیں ہے, ان کی کوئی قیمت نہیں ہے. یہ اس دھرتی کے لیے, اس سرزمین بلوچستان کے لیے انہوں نے اپنے خون سے آبیاری کی ہے. ہم ان کو سرخ سلام پیش کرتے ہیں. اور آج اگر ایک فورس دوسری فورس میں ضم کی جا رہی ہے, کسی کو ختم نہیں کی جا رہا ہے. آپ دیکھیں گے ہم نے ڈائریکٹریٹ بنائے, آپ دیکھیں گے کہ اس کے ونگز ہم مضبوط کر رہے ہیں, آپ دیکھیں گے کہ ان کے لیے جدید آلات ہم خرید رہے ہیں. آپ کو ایک ایک چیز انشاءاللہ بہت جلدی آپ کو آن گراؤنڈ ملے گی. تھینک یو ویری مچ. کے حوالے سے جو بلوچستان کے رائٹس ہیں آپ وہ لے لیں. جائے کہ آپ اپنے اداروں کو ختم کر رہے ہیں, آپ اپنی بہترین جو ہے آپ کی ایفیکٹو فورس ہے, آپ اس کو ختم کر کے دوبارہ آپ اس دلدل کی طرف اپنے آپ کو دھکیلنے جا رہے ہیں, جس سے پہلے آپ نے کوئی خیر نہیں اٹھایا, تو اب آگے جا کے آپ کیا خیر اٹھائیں گے اس سے. تو اب بہتر یہ ہے کہ آپ سی پیک کے حوالے سے خیر کے کاموں کی طرف جائیں. گوادر کو پہلے سی پیک کے حوالے سے پانی دلوائیں, گوادر کو پہلے بجلی دلوائیں, گوادر میں پہلے صحت کی سہولتیں لے آئیں, گوادر میں پہلے تعلیم کی سہولتیں لے آئیں, گوادر میں پہلے مریضوں کو ادویات پہنچائیں. اس کے بعد اگر یہ تمام چیزیں ہو گئی, پھر اگر جناب چھینا صاحب ہمیں یا کوئی اور صاحب ہمیں ایک ڈکٹیشن دے دے کہ جی آپ نے لیویز اور پولیس سب کو ختم کر کے سب کے اختیارات FC کے حوالے کرنے, ہم اس پہ بھی سوچنے کے لیے شکریہ. اختر حسین لانگے صاحب. اصغر ترین صاحب آپ بات کر چکے اس موضوع پر اور تفصیل سے بات کر چکے ہیں. ایک میرا سوال ہے, میرا ایک سردار صاحب سے سوال ہے جناب اسپیکر. ایک سوال یہ ہے کہ ایک طرف سے گورنمنٹ یہ کہہ رہی ہے کہ لیویز فورس کو ختم کیا جائے, اس پر علیحدہ پھر بحث کر لیں گے. دوسری طرف سے جناب اسپیکر دوبارہ بحث کر لیں گے. ان کی گورنمنٹ آف بلوچستان کی طرف سے ایک لیٹر ایشو ہوا ہے 26/2/2019. ثنا بلوچ صاحب اپنی قرارداد پیش کر لیں. یہ طویل عرصے سے یہ قرارداد آپ کی پیش نہیں ہو پا رہی ہے. میرا ایک سوال اگر ہے, آپ پیش کر لیں. میرا ایک سوال ہے جناب اسپیکر, 26/2/2019 کو گورنمنٹ آف بلوچستان کی طرف سے ایک لیٹر ایشو ہوتا ہے. اس میں یہ ہے ریکویسٹنگ فار فلنگ اپ آف 32 پوسٹ آف اسسٹنٹ انویسٹیگیشن آفیسر B16 ان دا بلوچستان لیویز فورس. ایک طرف سے یہ لیویز فورس کے اشتہار دے رہے ہیں کہ اسامیہ خالی